نبی پاک کے ایک بہت پیارے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ بہت پیارے صحابی ہیں۔ ایک مرتبہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، قرآن پاک میں ارشاد ہوا ہے۔ حضور سے پوچھا، یا رسول اللہ، بروز قیامت لوگوں کو گروہ در گروہ اٹھایا جائے گا، اس کا کیا مطلب ہے؟ یعنی لوگ جماعت در جماعت آئیں گے، مختلف گروہ بن کے اٹھائے جائیں گے، اس کا کیا مطلب ہے؟ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے معاذ، تم نے ایک بہت بڑے معاملے کے بارے میں پوچھا ہے۔ یہ جو قیامت کے دن جو اٹھائے جائیں گے نا، یہ بہت بڑا معاملہ ہے، اس کے بارے میں پوچھا ہے۔ یہ کہہ کر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ مبارک سے آنسو جاری ہو گئے، رونے لگے حضور کہ بھی قیامت کے دن جو اٹھائے جائیں گے، حضور کو پتا تھا، حضور رو رہے ہیں کس وجہ سے کہ قیامت کے دن لوگ کس طرح اٹھائے جائیں گے۔ سنیے گا حضور آگے کیا فرماتے ہیں۔ پھر نبی پاک نے ارشاد فرمایا، میری امت کے 10 قسموں پر اٹھائے جائیں گے۔ میری امت کتنی قسموں پر اٹھائی جائے گی؟ 10 قسموں پر، یعنی ان کے کتنے گروہ ہوں گے؟ 10۔ ایک وفد ہوتا ہے نا، گروہ فلاں گروہ، تو 10 گروہوں پر اٹھائے جائیں گے۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ حضور۔ توجہ کیجئے گا ذرا بات کی طرف سے۔ حضور فرماتے ہیں 10 قسموں پر اٹھائی جائے گی، اللہ پاک انہیں مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ فرما دے گا۔ 10 قسموں پر اٹھائے گا گروہوں کو، پھر ان کو مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ کر دے گا۔ یعنی ایک جماعت مسلمانوں کی ہوگی اور باقی 10 گروہ کون کون ہوں گے وہ سنیے گا۔ پہلے نمبر پر حضور نے فرمایا کہ اللہ پاک انہیں مسلمانوں کی جماعت سے علیحدہ فرمائے گا اور ان کی صورتیں بدل دی جائیں گی، ان کی جو شکلیں ہیں وہ بدل دی جائیں گی۔ یہ جو 10 گروہ ہوں گے نا، 10 گروہ، ان کی شکلیں بدل دی جائیں گی۔ پہلے نمبر پر نبی پاک نے فرمایا ان میں سے بعض بندر کی شکل میں اٹھائے جائیں گے۔ پہلا گروہ کون سا ہوگا؟ جو بندر کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور دوسرا گروہ وہ ہوں گے جنہیں خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا، اور فرمایا تیسرا گروہ وہ ہوگا کہ جو ان کی ٹانگیں اوپر اور چہرے نیچے ہوں گے، اور یہ چہروں کے بال چل کے آئیں گے قیامت کے دن۔ یہ تیسرا گروہ اٹھایا جائے گا۔ چوتھے نمبر پر حضور نے فرمایا بعض اندھے اٹھائے جائیں گے، اور یہ تذبذب کا شکار یعنی پریشان ہوں گے، اور بعض لوگ یعنی 5ویں نمبر پر فرمایا بعض لوگ گنگے اور بہرے اٹھائے جائیں گے، انہیں کچھ نہیں سمجھ آئے گا، اور بعض 6 نمبر پر حضور نے فرمایا بعض اپنی زبان کو چبا رہے ہوں گے، اور ان کی زبانیں ان کے سینے تک لٹک رہی ہوں گی، اور رالیں ان کے منہ سے بہ رہی ہوں گی۔ رال سمجھتے ہیں؟ جیسے گائے رال نکالتی ہے، جگالی، وہ ان کے منہ سے بہ رہی ہوگی، لوگ ان سے گھن کھا رہے ہوں گے۔ اور 7ویں نمبر پر حضور نے فرمایا بعض ایسے اٹھیں گے کہ ان کے ہاتھ پاؤں کٹے ہوئے ہوں گے۔ ان کے ہاتھ پاؤں کیا ہوں گے؟ کٹے ہوئے ہوں گے۔ اور 8ویں نمبر پر حضور نے فرمایا بعض آگ کے تنوں سے لٹکے ہوئے ہوں گے، آگ کے تنوں سے لٹکے ہوں گے۔ اور 9ویں نمبر پر فرمایا بعض ایسے اٹھیں گے کہ ان کی بدبو مردار سے بھی زیادہ بری ہوگی۔ یعنی وہ جب اٹھیں گے نا قبر سے اور ان کے جسم سڑا ہوگا تو اس سے جو بدبو آ رہی ہوگی نا، ایک مردار ہوتا ہے نا، مردہ قسم کا جانور جب مرتا ہے تو بو آتی ہے، اس طرح ان سے بو آ رہی ہوگی۔ اور 10ویں نمبر پر حضور نے فرمایا بعض ایسے اٹھیں گے کہ انہیں تار کول، ایک سیاہ سیال لیس دار مادہ، یہ تار کو سمجھتے جو لک ہوتی ہے، لک، یہ جو سڑکوں پر ڈالی جاتی ہے، یہ لک قیامت کے دن ان بعض لوگوں کے جلدوں کے ساتھ چپک جائے گی۔ یعنی جو بعض 10واں گروہ جو آئے گا ان کے جسم پر کیا ہوگی؟ تار کول۔ آپ بتائیں تار کول بغیر گرم کیے بغیر نہیں چپک سکتی، ایسے ہے نا، جب تک اس کو گرم نہ کریں چپک نہیں سکتی۔ اب 10واں گروہ وہ ہوگا جس کے جسموں پر تار کول گرم کر کے لگائی گئی ہوگی۔ اللہ ہمیں بچائے ان لوگوں سے۔ اب سنتے جائیے، یہ 10 قسم کے گروہ بیان کیا حضور نے۔ یہ کون تھے؟ حضور کی امت سے، لیکن پھر یہ مسلمانوں کے گروہ سے علیحدہ ہو کر یہ 10 گروہ آئیں گے۔ اب سنیے گا، یہ کون لوگ
فرمایا یہ جو 10 گروہ ہوں گے، سنیے گا توجہ کے ساتھ، فرمایا پہلا وہ جو بندر کی شکل میں اٹھیں گے، یہ چغل خور ہوں گے۔ جو قیامت کے دن جو مسلمانوں کو گروہ اٹھایا جائے گا وہ کس شکل میں ہوگا؟ بندر کی شکل میں، وہ چغل خور ہوں گے۔ آج چغلیاں کرتے ہیں، ایک کی برائی دوسری کو بتا دی، لڑوا دی آپس میں۔ حضور فرماتے ہیں لا يدخل الجنت قطاتن، فرمایا چغل خور بندہ جو ہے نا جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور جو چغل ہی کرتا ہے، ایک کی برائی دوسرے کو اور اس کو آپس میں لڑانا، کئی رشتہ داروں میں عورتیں مرد یہ کام کر رہے ہوتے ہیں، آج یہ فلاں تیرا چاچا تو ہے ہی میں، تیرا فلاں ہی میں، تو فلاں ہی میں، پتہ نہیں ہزار باتیں چغلیوں کی میں آپ کو بتا سکتا ہوں۔ حضور نے فرمایا قیامت کے دن جو چغلی کرے گا نا وہ بندر کی شکل میں اٹھایا جائے گا۔ مجھے بتاؤ جو بندر کی شکل میں اٹھایا جائے وہ جنت میں جائے گا؟ جنت میں تو خوبصورت شکل والا جائے گا، وہ جہنم میں جائے گا۔ دوسرے نمبر پر حضور نے فرمایا جو خنزیر کی شکل میں اٹھایا جائے گا، وہ فرمایا رشوت کھانے والا، حرام مال کمانے والا، ظلمن ٹیکس وصول کرنے والے لوگ ہوں گے، جو کس شکل میں اٹھائے جائیں گے؟ خنزیر کی شکل میں، سور اس کی شکل میں اٹھائے جائیں گے، رشوت لینے والے۔ اور بڑی شوق سے لے لیتے لوگ، اللہ ہمیں محفوظ فرمائے، حرام کمانے والے۔ تیسرے نمبر پر جو حضور نے فرمایا جو الٹے اٹھائے جائیں گے، ان کے سر نیچے اور پاؤں اوپر ہوں گے، یہ سود کھانے والے لوگ ہوں گے۔ جو سود کھانے والے ہیں نا، آج تو بڑے کاٹن کے اور اس طرح کے کپڑے پہن کے اچھی گاڑیاں لے کے سود کے مال سے یہاں اکڑ کے چلتے ہیں نا، قیامت کے دن یہ الٹے اٹھائے جائیں گے۔ چوتھے نمبر پر فرمایا جو اندھا اٹھایا جائے گا، یہ بے انصاف فی سے فیصلہ کرنے والے، جو انصاف سے فیصلہ نہیں کرتے نا، رشوت لے کے بیچارے کو پھنسا دیا، قیامت کے دن یہ اندھے اٹھائے جائیں گے۔ پانچویں نمبر پر حضور نے فرمایا جو گنگے اور بہرے اٹھائے جائیں گے، یہ وہ ہوں گے جو اپنے اعمال پر خود پسندی کا شکار تھے۔ خود پسندی کا کیا مطلب ہے؟ تو میں بڑا کچھ ہاں، اللہ تعالیٰ دی طرف کے رہے تھے، میری اپنی محنت ہے، یہ خود پسندی ہوتی ہے، تو یہ گنگے اور بہرے اٹھائے جائیں گے۔ چھٹے نمبر پر فرمایا جو اپنی زبانوں کو چباتے ہوں گے، یہ وہ بے عمل مبلغ ہوں گے جو کہتے تو ہیں وہ کرتے نہیں، یعنی دوسروں کو نیکی کی دعوت دیتے ہیں اور خود گناہوں میں پڑ جاتے ہیں۔ یہ کئی لوگ ہوتے ہیں، کئی لوگ کہتے ہیں آج یہ کام کرو، لوگوں میں اچھا کام، آپ برا کام۔ کئی مولوی بھی ہوتے ہیں، کئی قسم کے کئی لوگ ہوتے ہیں، ذریعہ آتے ہیں، اللہ ہمیں بھی محفوظ رکھے اور کئی کو اللہ تعالیٰ ان کو بھی محفوظ رکھے جو اس طرح کے کام کرتے ہیں، لوگوں کو اچھا کام اور خود جو ہے نا عورتوں کے ساتھ بیٹھے ہوئے، یہ حالات ہے۔ اب آگے سنیے گا، ساتویں نمبر جو ہاتھ کٹے پیروں کے لنڈے ہوں گے، یہ وہ لوگ ہوں گے جو پڑوسیوں کو تکلیف دیتے ہیں، ان کے ہاتھ کٹے ہوں گے، لنڈے سمجھتے ہیں، کٹے ہوئے آدھے ایسے اٹھائے جائیں گے۔ اور آٹھویں نمبر پر فرمایا جنہیں آگ کے تنے پر لٹکایا جائے گا، آگ کا یعنی آگ ہوتی ہے نا جیسے سیدھی آگ، اس کے تنے پر جن کو لٹکایا جائے گا، فرمایا یہ حاکم تک لوگوں کی جھوٹی شکایتیں پہنچانے والے، یعنی جو جھوٹی شکایتیں، جھوٹی پرچے درج کروانے والے، FIR درج کروانے والے، یہ قیامت کے دن آگ کے تنے پر لٹکائے جائیں گے۔ ابھی تو بہت آسان ہے جھوٹی FIR درج کرانی، کسی کو جیل میں ڈھکوا دیا، کسی کو سزا دلوا دی، قیامت کے دن جب اٹھیں گے نا تو آگ کے تنوں پر لٹکایا جائے گا۔ اور 9ویں نمبر پر فرمایا جن کے بدن سے مردار کی بو سے بھی زیادہ بدبو نکلے گی، یہ نفسانی خواہشات اور لذات میں پڑنے والے لوگ ہوں گے، یعنی جن کا یہ سوچ ہوتی ہے کھاؤ پیو مزے کرو، قیامت کے دن ان کے جسموں سے بدبو نکلے گی۔ یہی لوگ ہیں کھاؤ پیو کماؤ بس، نہ مسجد کی فکر، نہ دین کی فکر، نہ قرآن کی فکر، یہ نفسانی خواہشات، اچھا مال ہوئے، اچھا کھاؤ، 4 دن کی زندگی ہے مزے کر لو، یہ کتنے لوگ نعرہ لگاتے ہیں۔ یہ سمجھ لیں آج یہ نعرہ لگا کے پیسہ مال اچھے کھانے کپڑے پہن لیں گے، قیامت کے دن جب اٹھائے جائیں گے نا تو جسموں سے بدبو نکلے گی۔ اور آگے حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے 10ویں نمبر پر فرمایا جن کو لک میں لپیٹ کر قیامت کے دن لایا جائے گا، یہ وہ ہوں گے جو تکبر کرتے ہوں گے۔ میرے پیارے بھائیوں، یہ 10 لوگ تھے جن کو اللہ تعالیٰ اس طرح بری شکلوں میں اٹھائے گا۔
ہم غور کریں کتنے چغلیاں کرتے ہیں، کتنے بے انصافیاں کرتے ہیں، کتنے لوگوں کو تکلیفیں دیتے ہیں، پڑوسیوں کو۔ اللہ ہمیں سب سے محفوظ رکھے، آمین بجائے۔